بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا عزیزو، دل میں یہ ارادہ ہے، نیت ہے، اور بعض ساتھیوں کی درخواست ہے کہ نکاح سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ یہ بیاہ و شادی اور نکاح سنت و شریعت کے مطابق کس طرح کرنا چاہیے۔ ارادہ یہ ہے ذہن میں کہ ابتدا سے انتہا تک، یعنی رشتہ، اور یہ جو رشتہ ہوتا ہے منگنی جسے خطبہ کہتے ہیں عربی میں، اس وقت سے لے کر اور جب تک کہ بچی گھرستی ہو جاوے اور گھر میں رہنا شروع کر دے اور باقاعدہ اپنے گھر کو آباد کریں شوہر و بیوی مل کر، اس وقت تک کہ کیا شریعت کے احکام ہیں اور کیا آج ہمارا رسم و رواج ہے، کیا تو شریعت کے احکام ہیں اور کیا ہمارا رسم و رواج ہے۔ ہم نے اصل میں دین صرف بس یہ سمجھا کہ بھئی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کا مہینہ آیا روزے رکھ لیے، اور زیادہ ہوا تو زکوٰۃ وغیرہ دے دی، حج کر لیا، یعنی صرف عبادات کو بس ہم نے دین سمجھا۔ باقی اتنی بڑی دین کی، یعنی اتنا بڑا شعبہ ہے اور ایک میدان ہے پورا، ہدایہ ہے، ہدایہ ایک فقہ کی کتاب ہے، بہت عظیم الشان کتاب ہے، ایک جلد میں تو یہ سب آ گئے، اور باقی 3 بڑی بڑی جلدیں، ان 3 بڑی بڑی جلدوں میں دوسری شریعت کی چیزیں ہیں، لیکن اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ عبادات جس طرح ان کو ہمیں انجام دینا ہے میرے عزیزو، اسی طرح زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر شعبے میں، ہر لائن میں جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، تب کامل بندگی ہوتی ہے، اسے کمال بندگی کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میں اس مضمون پر باقاعدہ بات کر چکا ہوں، تو ابھی اس عنوان پر بات نہیں کرنی، بلکہ مجھے جو ذہن میں آیا ہے وہ 2 دن لگے، 3 4 5 جتنے بھی دن لگے، لیکن انشاءاللہ قسط قسط کر کے ہم اس کو، قسط اول آج ہے، قسط دوم، قسط سوم، اس ترتیب سے انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے، منگنی جب سے ہوتی ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک شوہر بیوی اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے مکان میں رہائش شروع کرتے ہیں، تب تک کا پورا ترتیب سے میں بیان کروں گا کہ شریعت کیا ہے اور ہماری رسم و رواج آج کیا ہے۔ تو آئیے مثلاً سب سے پہلے یہیں سے لے لیجئے کہ بچے کے رشتے کے معاملے میں کیا کیا خطائیں ہم سے ہوتی ہے اور کیا شریعت چاہتی ہے۔ شریعت کیا چاہتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چاہتی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی مناسب رشتہ آتا ہے تو پھر رشتے میں تاخیر نہ کرے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مناسب اچھا رشتہ آئے جو دیندار ہو تو اس میں تاخیر نہ کریں، رشتے نکاح کرا دے۔ اور روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا، حدیث شریف میں ہے من ولد لہ ولد، اللہ عز و جل نے جس کو کوئی بچہ دیا جی تو سب سے پہلے فلیحسن اسمہ، اچھا نام رکھے، وادبہ، اور اس کی تادیب کرے، اچھی طرح سے اس کو ادب سکھائے، جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر فلیزوجہ، اس کی شادی کرا دے۔ آگے حدیث شریف کا جو ٹکڑا ہے جو سنانا چاہتا ہوں، فإن بلغ ولم یزوجہ فأصاب اثما فإنما اثمہ علی ابیہ۔ سن لینا بھائیو، اگر وہ بالغ ہوا اور اسے چاہیے کہ شادی کرائے، اگر بالغ ہوا اور شادی نہ کرائی اور پھر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے ابا کے ذمہ ہے، اس کے کندھے پر ہے، یعنی وہ عند اللہ مجرم ہے، جس طرح یہ مجرم وہ بھی مجرم۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو سبب بنا ہے۔ جی ہاں، والدین کی ذمہ داری۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک حدیث شریف نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مضمون ہے، بہت ساری احادیث نقل کروں گا تو وقت جاتا ہے، لیکن مضمون اس کا بھی یہی ہے کہ بلوغ کے بعد اگر شادی نہ ہو اور گناہ کر بیٹھے بچہ تو اس کی ذمہ داری والد کے اوپر آتی ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلی بات تو جب بچہ بالغ ہو جائے اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے جی اس کے لیے کوئی اچھا مناسب رشتہ ملے تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے تو اور جلدی
کیونکہ اس قدر فتنے اور اتنی بے حیائی اور اتنے گناہوں کے مواقع کے پہلے کے مقابلے میں اب گویا برس رہا ہے ہر طرف. یہ سمجھ لیجئے یہ فتنے گھروں گھروں میں ایسے برس رہے ہیں جیسے بارش برستی ہے. یہی سب غلط سلط چیزوں کے اللہ والوں کو، جو اللہ والے ہیں اور جن سے لوگ رابطے میں ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ بظاہر اچھا دیندار اور اچھی سمجھ رکھنے والا اور بظاہر نیک دکھنے والا بھی اس طرح کے معاملات میں اندر سے کتنے خطرناک حالات میں ہوتا ہے. اس لیے اس کی شادی ضرور کر دینی چاہیے. تو میں سب سے پہلے یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ ہم سے خطا، یہ سب سے پہلا نمبر ہے، یہی رشتہ کرو. خطبہ ہے، نکاح ہے جی. اور جب کوئی ایسا رشتہ آ جائے، ایک اور حدیث شریف ہے، غالباً یہ بھی مشکات میں ہے، ترمذی وغیرہ میں ہے، یا علی ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا. الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لو. والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازے کی نماز آئی پڑھ لو. والأیم اذا وجدت لها کفوا، جب کسی بچی کا، آپ کی بچی ہے اور اللہ نے کوئی ایسا جوڑا کہیں سے مقرر کیا جو دیندار اور یعنی دینی سمجھ رکھنے والا ہے اور طبیعت میں تقوی ہے، نیکی ہے، اخلاق اچھے ہیں، اس میں بھی ہم سے خطا ہوتی ہے میرے عزیزوں، بہت بڑی چوک ہے. سن لیجئے، بظاہر دیندار کہلانے والے ایسا لڑکا دیکھ کے لائیں گے جو دولت ہو، مال ہو، یا مشہور ہو، بڑے خاندان کا ہو، جہاں بھی جاویں تو شہرت اور اس کا وہ اتنا ہو کہ کہہ سکیں ہم کہاں شادی ہوئی، کہ میں نے میری بیٹی کی فلاں جگہ شادی ہوئی، اور اس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نام بلند ہوگا اور عزت ملے گی. ارے میاں، پتہ نہیں دنیا والوں نے کہیں میں نام بلند اور عزت کو سمجھا ہے. صرف اور صرف عزت دین میں ہے. دین میں کتنے بڑے بڑے نامور مر گئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابن المبارک رحمہ اللہ، اور کہاں یعنی تابعین، تبع تابعین، اور امام غزالی اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، یعنی امت میں وہ لوگ کہ جو واقعی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. دیکھو کیسی عزت ہے کہ کتنے سو سال ہو چکے دنیا سے گئے ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے بھی زندہ ہے. حدیث پاک میں آیا، جب کہیں ایسی جگہ سے پیغام آئے کہ ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو پھر شادی کرا دینا. اگر ایسا نہ ہوا، وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور اگر ایسا تم نے نہ کیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد پھیلے گا. آج برپا ہے فساد، آج فساد برپا ہے. میں توفیق الہی، فضل خداوندی سے مختلف علاقوں میں، ملکوں میں جاتا رہتا ہوں، تو عام طور پر یہ باتیں، بچے جوان، بچی جوان، شادی نہیں ہو رہی، اور بالکل نکاح کی عمر بلکہ نکلی جا رہی ہے. صرف نکاح کی عمر نہیں، نکاح کی عمر نکلی جا رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ اس لیے نہیں ہو رہی، یہ ایک وجہ ہے. سب سے پہلے بھائی رشتوں کے انتخاب میں کس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ رشتوں کے چوز کرنے میں اور انتخاب کرنے میں، اور جو بھی رشتہ آئے تو اس پہ لبیک کہنے میں کیا دیکھ رہے ہو؟ جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو، لڑکے والا دیکھ رہا ہے، لڑکی والا دیکھ رہا ہے، وہ سب نظر دنیا پر ہے اور سب ایسی چیزوں پہ ہیں جو شریعت میں نہیں ہے. تو یہیں سے بگاڑ شروع میرے عزیزو، یہیں سے بگاڑ شروع. نظر انتخاب دین پر رکھیے، تقوی پر رکھیے، نیکی پر رکھیے. حدیث پاک میں یہ بھی دوسرا بھی مضمون ہے، بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن میں نچوڑ بیان کیا کرتا ہوں کیونکہ سب روایتیں پڑھوں تو اس میں وقت لگتا ہے. کہ تنکح المرأة لأربع، جب نکاح عورت کا ہوتا ہے تو 4 بنیادیں آدمی کی ہوتی ہے جو نکاح کرنے والا ہے. لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، مال ہے، خوبصورتی ہے، خاندانی بہت نامور ہے، اور اس کی دین ہے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، ارے نادان، دینداری کو ترجیح دینا اور دیندار کو اختیار کرنا. حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ دیندار عورت سے آدمی کو دنیا میں کیا ملتی ہے؟ بڑی راحت ملتی ہے. اور حدیث شریف میں بھی ہے، جسے دنیا میں ایسی بیوی مل گئی جو جب وہ اسے دیکھے تو اس کو خوش کرے. اب وہ خوش کیسے کرے گی؟ دیندار ہے، سمجھدار ہے، جانتی ہے کہ شوہر کا کیا حق ہے. بصورتہا وسیرتہا، صورت بھی اچھی بنا کے رکھے گی اور سیرت و کیریکٹر بھی اچھا پیش کرے گی. پاک دامن بھی ہوگی، عفیفہ اور پاک دامن ہوگی. کبھی کوئی ناموافق بات پیش آئے تو صبر کرے گی جی.
اور اگر شوہر تنگی کی حالت میں ہے تو تنگی کے ساتھ گزارا کرے گی، اور فراوانی میں ہے تو فراوانی کے ساتھ رکھے گا شوہر تو بھی شکر بجا لائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی عورت جسے مل جائے تو سمجھ لو دنیا و آخرت کی خیر۔ آگے بھی تفصیل ہے حدیث میں کہ وہ ایسی عورت ہو جو اس کی مدد کرتی ہو اس کے دین کے معاملے میں، اور ایسی عورت ہو جو اس کے مال اور آبرو کے سلسلے میں خیانت نہ کرتی ہو۔ وہ بہرحال تو اس طرح نیک پہلا اسٹیپ بتا رہا ہوں کہ انتخاب نکاح جو زوجہ جو مطلب جوڑا بنانا ہے، اس کا جو سب سے پہلے انتخابی بنیاد ہے میرے عزیزو، دین کو رکھو، دین۔ باقی تمام چیزوں سے وہی ہوگا جو حدیث شریف میں آیا۔ پھیلا ہوا ہے فساد، زنا اتنا پھیلا ہوا ہے، اور ناجائز محبتیں اتنی پھیلی ہوئی ہے، اور رات کو لیٹتے وقت بستر میں، اور رات کو باتھ روموں میں اور تنہا کمروں میں ہونے کی حالت میں ایسے اعمال صادر ہو رہے ہیں کہ ہاتھ ملوث ہے تو فلاں ملوث ہے، تو یہ اس میں غلط سلط چیزیں ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے تو بھائیو، جب اولاد بڑی ہو جائے، بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے، تو اس کے بعد دیکھنا شروع کرو، اور کوئی مناسب اچھا رشتہ مل جائے تو پھر تاخیر نہ کرو، رشتہ کر دو۔ اور انتخاب رشتہ میں جو شریعت ہمیں جو بات دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ نیکی اور دینداری کو دیکھو، مالدار اور عہدے وغیرہ اس کو نہ دیکھو۔ جی ہاں، نیک اور دیندار اگر ہوگی تو اس کے دین پر اس کی مدد کرے گی۔ دوسرا ایک فیشن آج کل کیا چلا ہے، حیرت ہوگی آپ لوگوں کو۔ میں ایک شخص کے رشتے کے معاملے میں گیا، کہیں ایسے ہی مجھے لے گئے تو بات چیت کرنی تھی، تو حیرت انگیز بات آپ کو سناتا ہوں کہ بیٹی کا ابا یہ کہتا ہے کہ بھائی میری بیٹی تو ان کو تو جانتی نہیں اور نہ ان سے تعلقات ہے، تو مجھے کیا پتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے رکھ سکے گا۔ کم از کم کچھ دن اگر ملنا جلنا ہو اور آنا جانا اور ذرا دوستی اور کچھ میسج وغیرہ ہو تو ان کو کچھ پتا چلے کہ آگے کیسی زندگی گزرے گی، تو اس لیے پہلے ذرا اتنا کر لو۔ نماز پڑھنے والا، بظاہر دیندار، یہ نظریات میں نے ان کو سمجھایا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں اور اللہ والوں کے جتنے نکاح ہیں ان کو بقا ہے کہ نہیں؟ اور اگر بنیاد ہی شروع سے حرام پر رکھ دی گئی تو کیا ہوگا؟ ناجائز اور حرام پر۔ ایک حضرت ہردوئی محسن رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک عالم تھے، یہیں ساؤتھ افریقہ کے، پڑھ کے آئے، تو شروع کی بات ہے، جب وہ آئے بتایا مجھ کو، جوان تھے، کہ بس اب میرا رشتہ ہوا ہے اور انشاءاللہ شادی کا پروگرام بن رہا ہے اور فلاں جگہ رشتہ ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی عام رواج ہے آج کل کے پہلے سے کچھ ربط و ضبط کے؟ نہیں، اور بلکہ انہوں نے اتنی قیمتی بات کہی کہ رشتہ ہونے کے بعد بچی کا فون آیا تو میں نے اس کو کہہ دیا، دیکھو جب تک ہم شوہر بیوی نہیں ہے اور ہمارا نکاح نہیں ہوا، صرف یہ خطبہ اور رشتہ ہوا ہے، تب تک کسی طرح کے ہم ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہیں، بالکل اسی طرح اجنبی ہے جیسے پہلے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید۔ کیوں شدید؟ اس لیے شدید کہ اب آنے جانے میں لوگوں کی نگاہوں میں کوئی ایسے عیب کی بات نہیں ہوگی جو روک سکے اس کو گناہ کرنے سے، اور پہلے تھی یہ بات۔ اب تو بعض جگہوں میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ رشتہ ہونے کے بعد جب خطبہ اور منگنی ہو گئی تو داماد ہے تو گھر جمائی بن گیا ہے، داماد بننے والا ہے تو گھر آنے لگتا ہے اور ملنے لگتا ہے، باتیں کرنے لگتا ہے فون پر، جی، اور کبھی کبھی ادھر ادھر آتے جاتے ہیں ہوٹلوں میں تو وہاں جانے لگتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ کیوں؟ ابھی ان قریب شادی ہوگی، ابھی تو بس اس سے رشتہ ہو گیا۔ میرے عزیزو، اس عالم دین نے جو آئے تھے کہاں سے؟ محی السنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے پڑھ کر انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں نے اس سے کہا، بننے والی بیوی سے، کہ دیکھو اگر ابھی سے ہم بات چیت کریں گے تو ہمارے تو نکاح ہونے سے پہلے ہی اس پاکیزہ تعلق کی بنیاد غضب خداوندی پر اور لعنت خداوندی پر ہوگی، تو اس میں کیا خیر ہوگی؟ کتنی قیمتی بات ہے، کتنی قیمتی بات ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھنا غیر محرم، ان کی باتیں سننا ناجائز، ان سے گفتگو کر کے دل میں مزے لینا ناجائز، اس لیے کہ وہ ابھی تک غیر محرم ہے، بالکل مکمل غیر محرم۔ جیسے آج کل وہ جو نکاح ہونے کے بعد جو سالی ہوتی ہے، سالی کیا کہیں اس کو، جی سسٹر ان لو کہیے یا
بہرحال جو بھی تعبیر آپ کر لیجئے، بیوی کی جو بہن ہوتی ہے وہ ایسے بس شوہر گیا اور سارے گھر والے سامنے آ رہے ہیں اور وہ بھی کچن میں ہیں، آنا جانا کھانا لانا، بہنیں بھی آ رہی ہے جا رہی ہے، فساد برپا ہے بھائی۔ واقعات کی چھوٹی سی میرے پاس ایک کتاب ہے، سند کے ساتھ نام بنام واقعات لکھے ہیں اس میں، فلاں کی بہن اس طرح تو یوں ہوا، فلاں کی فرینڈ اس طرح آتی تھی تو یوں ہوا، جی ہاں وہ شوہر کو یوں اچک کے لے گئی، اب یہ دیکھ رہی ہے ہائے میرا شوہر کہاں گیا، تیرا شوہر صبح ہی اٹھ کے بہن کو لے کے چلا گیا، اور اب سارے گھر والے کفے افسوس ملے اور بیٹھے ہوئے تعجب اس میں پڑے ہوئے ہیں، رنج و غم میں، کس سے تو بتائیں اور کس کو کیا کہیں۔ الشباب شعبۃ من الجنون، یہ جو جوانی ہے جنون کا شعبہ ہے میرے عزیزو۔ شریعت اسلامیہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں وہ معجزہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اس لیے آنکھ بند کر کے ان کو ماننا چاہیے، آنکھ بند کر کے۔ جی ہاں، تو پہلے سے یہ بھی میرے عزیز و ذہن میں رکھو کہ بنیاد لعنت و غضب خداوندی بنا رکھی ہے نکاح کی۔ ابھی تو نکاح ہوا نہیں، ابھی صرف خطبہ اور منگنی کی بات ہوئی ہے اور بات چیت اور سارا سب، اور اس سے بھی پہلے بہت سے تو لو میرڈ کہتے ہیں کہ محبت کی شادی کرو تاکہ دیر تک رہے۔ جاؤ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لو کہ لو میرڈ محبت کی شادی دیر تک رہی ہے، یا وہ دوسری شادیاں جو بڑے سادے اور شریعت کے مطابق اور سادے انداز سے اور صحیح انداز سے کی گئی، جا کے دیکھ لیجئے، پتہ لگا لیجئے۔ یہ شیطان کا پڑھایا ہوا ایک وہ ہے اور شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے، جب شروع ہی میں حرام کے اندر ملوث ہو جائیں گے تو کیا خیر برکت اس میں ہوگی اور کیا صحیح محبت اور کیا صحیح وہ پیدا ہوگا۔ یہ بنیاد بھی جو آج کل چلی ہوئی ہے یہ بھی بالکل ممنوع اور انتہائی غلط، برکات نکاح کو بالکل ختم کر دینے والی، نحوست والی ہے۔ تو نہ تو خطبہ و منگنی سے پہلے یہ ہو کہ لو میرڈ محبت کی شادیاں اور خطبہ منگنی ہونے کے یہ سب رسوم، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے کہا کیا عنوان رکھا ہے میں نے، کہ اسلامی نقطہ نظر سے خطبہ سے لے کے گھر بسانے تک، منگنی ہونے سے گھر بسانے تک، اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں شریعت اسلامیہ قدم قدم پہ کیا رہنمائی دیتی ہے اور ہماری رسوم و رواج کیا چلی ہوئی ہے، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان پر بات ہے، 3 دن 4 دن 5 دن جو بھی لگیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی تفصیل کے ساتھ میں پیش کروں گا۔ گھروں میں رہنے میں بھی آج کل بالکل شریعت کے خلاف طرز اپنا رکھا ہے، والدین کے اس میں ڈال دیتے ہیں اور بس پھر دن بھر لڑائی اور وہ بیچاری چکی میں پستی رہتی ہے۔ لیکن دونوں اعتدال والی سب شکلیں میں بتاؤں گا کہ شریعت کہتی کیا ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ والدین کو بالکل چھوڑ دو، دیکھ بھال نہ کرو، نہیں۔ بہرحال اب جب رشتہ ہوتا ہے تو کیا یہ رشتہ جو ہو رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی باقاعدہ فنکشن وغیرہ شریعت نے رکھا ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی بڑی دعوتیں اور کوئی بڑا رسم و رواج کا کوئی ایسا خاص طریقہ رکھا ہے؟ میرے عزیزو، 2 لفظ ہیں وعدے کے اور 2 لفظ ہیں ادھر سے وعدے کے، یہ تو ایک عہد و پیمان کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ہے نکاح، ایک ہے ارادے نکاح، تو اظہار ارادے نکاح انہوں نے بھی کر لیا اور انہوں نے بھی کر لیا، ہاں بھائی ہم بھی راضی اور ہم بھی راضی ہیں، یہ صرف اتنی اس کی حیثیت ہے۔ اس میں آج کیسی رسوم اور کیسے رواج، اتنا یہ خرید کے دے دو، اتنے لوگوں کو بلا لاؤ اور اتنی بڑی دعوت۔ ارے میں ہندوستان جاتا ہوں بھائی اپنے وطن میں، اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو یعنی حیرت میں آدمی پڑ جائے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ ہاں، ایسے عجیب قسم کی خرافات کہیں میں اس میں ہونے لگی، اور بڑے بڑے جہیز جو پہلے ویسے بھی دیے جاتے تھے نکاح میں اب اس میں دیے جانے لگے۔ تو میرے عزیزو، جب اسی میں ابتدا میں رسومات اور رسم و رواج اور لوگوں کو دکھلاوا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننا، فلاں کی منگنی ہوئی ہے جناب، منگنی ہی میں اس نے فلاں کو اتنا دیا اور یہ دیا اور وہ دیا ہے اور ایسی دعوت کھلائی ہے۔ تفاخر اور تقابل اور شہرت کا تو کھانا جو ہو نا اس میں شرکت بھی منع ہے، کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور پھر یہ لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ صرف یہی بڑا بننے کے لیے اور بڑا وہ دکھانے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، نکاح کے لیے سب سے پہلے انتخاب صحیح کرو، دین کو بنیاد بناؤ اور نکاح میں سادگی کو بنیاد بناؤ، اور انتخاب جب کرو تو اس وقت میں جو شریعت کی تعلیمات ہیں، یعنی کسی طرح کی بے پردگی نہ ہو
اور جو اجنبیت والی بات ہے وہ جب تک نکاح ہے اس وقت تک برقرار ہے. لو میرڈ اور محبت کی شادیاں ان سب چیزوں سے محفوظ رہو. لیکن یہاں بریکٹ میں ایک بیچ میں ایک جملہ بولتا جاؤں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کسی کا بچہ کہیں خالہ زاد، مامو زاد، چچا زاد، تایا زاد، فلاں 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 کسی کے ساتھ الجھ گیا اور وہ 50% بھی 60% بھی آپ کے مطابق ہے کہ کام چلے گا، تو میرے عزیزوں پھر نکاح کر دینا، ورنہ گھر اجڑ جائے گا، تباہی ہو جائے گی. پہلے تو نگرانی نہیں کی آپ نے اپنے بچے کی جب وہ اسکول کالج میں جا رہا تھا، اور جب وہ اپنی کزنوں سے جا کے ملتا تھا گھروں میں. آج بہت آزاد چھوڑ رکھا بچوں کو، بہت آزادی دے رکھی ہے، اور سیل فون سے رابطے اور کانٹیکٹ منٹ میں ہوتے ہیں. اسی لیے سیل فون تباہی کی جڑ ہے، بربادی کی جڑ ہے، بربادی کی جڑ جوانوں کے لیے. ارے میاں بڑوں کے لیے بھی سچی بات یہ ہے، جتنا اوقات زندگی انسان اس میں کھو رہا ہے اور ضائع ہو رہے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک دن میں نے سوچا تھا، لیکن کروں گا انشاءاللہ بیان، ایک دن 2 دن اسی نیٹ اور موبائل پر ہی پورا بیان کروں گا، اس کی شرعی حیثیت کیا، کتنا استعمال کیا جائے، کیا اس کو کس طریقے سے اپنایا جائے، اور اس کے اندر اور بھی بہت سے احکام، پوری کتابیں لکھی جا چکی ہے اس کے اوپر. تو بھائی جب خیال کرتے، بریکٹ بیچ میں ایک بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بات ایسی کہیں پیش آ گئی کہ ایسا واقعہ ہے تو پھر کوشش کرو کہ کسی طرح اپنی عزت برقرار رہ جائے، اور اس بچی پر محنت کر کے اس کو دین کے رنگ میں ڈھال لو، اور اس سے ذرا وہ نیک بن جائے اور اس میں کچھ ایسی چیز، لیکن پھر نکاح کر دو. ورنہ گھر سے بھاگنے کے واقعات اور خودکشی کے واقعات اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ خطرناک چیز ہے. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ نہ سمجھنا میں کوئی ایسے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز محبتوں میں پھنسے ہوئے کی شادی کر دو. میں یہ کہہ رہا ہوں جب پھنس گیا، یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے محبتیں اس طرح کرو اور پھر شادیاں کرو، میں تو اس کو منع اور حرام کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جہاں جہاں ایسے واقعات ہوئے ان کی کر دی گئی تو پھر ان کی صحیح زندگی گزرنے لگ گئی. اور اگر نہیں کی گئی تو یا تو کہیں خودکشی کر لی، کہیں کسی طرح توڑ پھوڑ کر کے گھر چلا گیا، کہیں زبردستی کہیں دوسرے سے کی، تو پھر 1-2 سال میں طلاق ہونے کے بعد پھر سے وہ وہیں بھاگ گیا یا بھاگ گئی. میرے عزیزو، اسلام کی تعلیمات کو ذہن میں رکھو. ایک تو بچوں کو بہت زیادہ عمر نہ ہونے دو. ان کی نکاح کے لیے کیوں ہو رہی ہے عمریں میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا، اس لیے کہ ہم نے اس کی بنیاد سادگی چھوڑ دی. نکاح ایک ایسا عمل ہے، بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں بحیثیت مفتی ہونے کے. نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ میرے عزیزو اس میں لڑکی والے کا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں. لڑکے والے کا بھی اگر حیثیت ہے اور ہمت ہے تو ولیمہ کر لو. ولیمے پر نکاح کا صحیح ہونا موقوف نہیں. ہاں البتہ لڑکے والا مہر دے گا، اور وہ مہر بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ فوری دے دو. اگر لڑکی راضی ہے تو عند الطلب دے دو، جب وہ مانگے تو اس وقت دے دو. تو میرے پیارو، خلاصہ کیا نکل کے سامنے آیا؟ خلاصہ یہ نکل کے آیا کہ نکاح تو ایک ایسا عمل ہے کہ ادھر سے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور اس نے اور اس کے وکیل نے کہا ہاں میں نے قبول کیا، بس یہ ہونے کے بعد نکاح وہ اس کے لیے جائز، وہ اس کے لیے جائز. کہاں مال اور دولت، کہاں بڑے بڑے شادی ہال اور لاکھوں اور کروڑوں اور گاڑیاں اور اتنا سونا اور اتنی دعوتیں اور اتنا، یہ سب کہاں ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا مرحلہ وار بتاؤں گا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اس کی وجہ سے نکاح کیوں چھوڑ رکھے، گھر میں جوان بیٹیوں کو کیوں بٹھا رکھا ہے. حدیث میں نے سنائی، حدیث شریف میں ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی تو فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، اس کا گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ والد کے اوپر ہوگا. تم ذمہ دار تھے، کیوں نہیں کرایا؟ بہت میں گھومتا ہوں اور دیکھتا ہوں، بلکہ پچھلے سالوں میں تو ہم نے پورا ایک پلان بنایا تھا اور ایک ذہن میں بات تھی، لیکن خیر ہمارے وطن کے حالات ہی اتنے خراب ہونے شروع ہوئے کہ ہم ٹھہر ہی نہیں سکے اور آنا پڑا وہاں سے. ورنہ یہ ارادہ تھا کہ مختلف علاقوں میں جائیں گے اور بیانات کے دوران انشاءاللہ یہ بات بھی کہیں گے لوگوں سے، بھائی جس کو نکاح کرنا ہو شریعت و سنت کے مطابق. بلکہ یاد آیا بیچ میں دہلی میں ایک جگہ جب بیان ہوا تو ماشاءاللہ وہیں امام صاحب جو ہیں ہمارے، ان کے ہاں نکاح ہونا تھا، تو ادھر میرا بیان ہوا، ادھر انہوں نے فون پر ان سے بات کی جو لڑکی والے تھے.
لڑکی یا لڑکے والے اور یہ کہا کہ بھائی یہاں یہ موجود ہیں عالم اور انہوں نے اس طرح کی باتیں بیان کی ہے، سنت و شریعت کے مطابق نکاح کی، تم اگر تیار ہو تو آ جاؤ اور نکاح ہو جاوے، اسی وقت یعنی بس وہ لوگ تیار ہوئے اور سنت و شریعت کے مطابق نکاح ہو گیا۔ یہی تو نکاح ہے۔ وہ ساری چیزیں جن پہ ہم نے نکاح کو موقوف رکھا اور دولت اور پیسہ اتنا چاہیے اور فلاں چاہیے، اور یہاں ایک اصلاح کرتا چلوں، غور سے سن لیجئے گا میری باتوں کو، جو خلاف شریعت ہو مجھے فون کر کے پوچھو، میں بتاؤں گا دلیل۔ ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے، اور اس کا مفہوم، ارے اللہ کے بندے، صحابہ کرام کے پاس جتنا پیسہ اور روپیہ تھا اور صحابہ کرام کے پاس جتنی آمدنی تھی، ان کی تو کئی کئی بیویاں، اکثر صحابہ کی کئی کئی بیویاں ہیں۔ ایک بیوی، جی یہ والے صحابی تو غالباً بہت کم تعداد میں ملیں گے، صحابہ کرام میں اکثر بیویاں بہت، اور پھر ان کی باندیاں، اور معمولی ان کی انکم اور آمدنی ہوتی تھی اور زندگی گزارتے تھے۔ تو تم جو کہہ رہے ہو کہ شوہر اپنے پیر پر کھڑا ہو جاوے تب نکاح کریں گے، میں مانتا ہوں، مان رہا ہوں میں آپ کی بات، لیکن کس حد تک پیر پر کھڑا ہونا؟ کیا مفہوم؟ تم نے جو مفہوم ذہن میں بٹھایا وہ غلط غلط غلط۔ ہم نے ذہن میں بٹھایا ہے کہ 10 20 50 ہزار کما رہا ہو اور اس کا اپنا ایک گھر ہو اور اس کی اپنی ایک گاڑی ہو اور فلاں ہو اور یہ ہو، اور پھر اس کا نکاح کرائیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ان کا نکاح کراؤ، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو دیں گے اپنے یہاں سے۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل کا سسٹم اور نظام یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ شوہر کے پاس اتنا ہے کہ اس کا مہر دے دے گا، شوہر کے پاس اتنا ہے کہ جو خود کھاتا ہے ویسا کھلا دے گا، جیسا خود پہنتا ہے ویسا پہنا دے گا، اور اگر ذاتی مکان نہیں ہے ملکیت کا تو کرائے پہ مکان لے کے رکھ لے گا۔ اگر شوہر کے پاس اتنا ہے تو بسم اللہ، آگے بڑھو، نکاح کرو۔ یہ ذہن کہاں سے ہے کہ بینک بیلنس اتنا ہو گیا ہو اور اتنی بڑی کمائی ہو، اور وہ کتنے دینداروں کی بات بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں بنائے بیٹھے رہتے ہیں۔ میری تنخواہ تو اتنی ہے، اگر بیٹے کی شادی کروں تو کیسے گزارا ہوگا؟ ارے اللہ کے بندے، تو ابا ہے، ربا کوئی اور ہے، ربا کوئی اور ہے۔ جب میرے بیٹے کا نکاح ہوا تو یہ ہوا کہ بھائی نکاح نہ کرو، ابھی یہ پڑھ رہا ہے، خرچہ بہت ہوگا، 10-15 ہزار رین مستقل، گھر اس کو دینا پڑے گا، گاڑی ہوگی، فلاں ہوگا۔ میں نے ان کو کہا بھائی میں اس کا ابا ہوں، اس کو شادی کی ضرورت ہے، عمر ہو چکی، میں اس کا ابا ہوں، ربا کوئی اور ہے، وہ جانے یہ جانے، اور اس کا ربا جو ہے رب ہے وہ جانے، میرا جتنا کام ہے میں کروں گا۔ ارے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ کبھی کبھی 2 دن 3 دن کے اندر ایک بعد اللہ نے ایسے یعنی نظام تجارت و کاروبار میں ایسی ترقی دے دی، اور ایسا کوئی سودا اور ایسا کوئی وہ بن گیا کہ پورے سال کا خرچہ ہم کو مل گیا۔ اور بھی سن لیجئے ایک بات، لوگوں کی طرف نظر نہ اٹھانی چاہیے۔ بہت سے لوگ جلدی سے وظیفے طے کرا لیتے ہیں، بھائی جمعیت العلماء میں درخواست دو، وظیفہ لے لو، بھائی فلاں مالدار کو درخواست ہے، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، وظیفہ دے دو، میرے بچے کا خرچہ دے دو۔ یہ بہت گھٹیا بات ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں۔ مالدار باپ ہو، لینڈ کروزر گاڑی میں اور مرسڈیز اور BMW میں بیٹھا جا رہا ہو، اور بیٹے کو دیکھے کہ جھولی ڈالے اور دروں پر مانگتا پھر رہا ہے، کیسی اس کو غیرت آئے گی؟ بلا کے اس کو ایک تھپڑ رسید کرے گا اور کہے گا میرے سے تیرا یہی تعلق ہے بیٹے ہونے کا؟ مجھ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تو مانگتا پھر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا اللہ عز و جل کے ساتھ ہمارا بندگی کا تعلق بھی ہے، اور اللہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ بندہ اس طرح سے ذلیل ہو۔ تو اللہ سے دل میں ہمیں اپنے اللہ سے اسی طرح کا گمان رکھنا چاہیے، میرے مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی سے مانگوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، جب آپ کو میں نے مانا، آپ کو میں نے رب مانا، آپ کو میں نے بڑوں کا بڑا مانا، آپ کو میں نے سارے خزانوں والا مانا، آپ کو میں نے غنیوں کا غنی مانا، تو میں کیوں کسی اور کے در پر کیوں میں ہاتھ پھیلاؤں؟ میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کو بہت پسند آتی ہے یہ ادا۔ جیسا اللہ تعالیٰ سے بندہ اعتماد کر کے پر اعتمادی کے ساتھ اللہ سے جڑتا ہے، اللہ کو پسند بھی ہے اور اللہ کے بھی دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارو، ہم نے ابھی جانا کہاں ہے، ہم نے ابھی پہچانا نہیں اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ جس طرح کا رحم و کرم کا تعلق ہے، لیکن
ہم دکھائیں اللہ کو اپنی طرف سے ڈٹ کر اور جم کر. تو اس کو بنیاد نہ بناؤ کہ بچہ ابھی مال نہیں ہے تو اس لیے ابھی شادی نہیں کرنی اور بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. دیکھو ایک بات سنو، شریعت کی روشنی میں بتا رہا ہوں اور تجربے زندگی کی روشنی میں بتاتا ہوں، میری اپنی زندگی کا تجربہ. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرے یہاں 7 بچے ہیں. تو جب تک میں شروع میں پڑھاتا تھا تو مختصر سی انکم، پھر جب نکاح ہوا تو اس کی تقریباً ڈبل، یعنی ڈبل نہیں 10 گنا بڑھی، 10 گنا تقریباً بڑھی، 10-15 گنا بڑھی. اور پھر جیسے جیسے بچے ہوتے گئے، جیسے جیسے بچے ہوتے گئے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے جو میرے چہرے میں لگی ہے، آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ایک رزق کا دروازہ کھلتا جا رہا ہے. ادھر سے کھلا، ادھر سے کھلا، ادھر سے کھلا. اب ہم سمجھتے ہیں او میں نے یہ کیا تو یہاں سے ملا. ارے نادان، تو نے یہ کیا، تیرے دل میں ڈالا کس نے؟ تجھے اس آدمی سے ملایا کس نے؟ تجھے اس کاروبار کی طرف لگایا کس نے؟ یہ جاب اور ملازمت کے لیے فلاں جو فون کیا اس نے تجھے، تو اس کے دل میں ڈالا کس نے؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی ہم اسباب پر رہتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، مسبب الاسباب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ سب چیزیں ہیں جو رسوم و رواج آج ہمارے دلوں کے اندر گھر کر گیا ہے. ان باتوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. یہ آج میں نے صرف منگنی اور خطبہ کے متعلق کچھ باتیں کہی ہے، کل کو آگے قدم بڑھائیں گے، یہاں تک کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر بسانے تک کہاں کہاں ہم خطا کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ مضمون بیان کروں گا. اللہ عز و جل ہم سب کو زندگی کے ہر شعبے میں پورے طور پر دین پر جمنا نصیب فرمائے اور استقامت دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.